بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح ابن حبان کی روایت 1914، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو نماز میں اپنی کہنیوں کو زمین میں اس طرح نہ بچھائے، اس طرح نہ رکھے اپنے ان بازوؤں کو جس طرح جانور رکھ کے بیٹھتے ہیں، بلکہ یہ اپنی کہنیوں کو جدا کر لے، اپنے پہلوؤں سے، اپنی ران سے بھی جدا ہو، اپنی اس جگہ سے بھی جدا ہو، اور اپنے ہاتھوں پر تم سجدہ کرو۔ جب تم اس طرح سجدہ کرو، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس طرح سجدہ کرو گے تو تمہارا ہر ایک ایک عضو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوگا۔ تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی کہنیاں وہ نماز میں بالکل زمین کے ساتھ بچھا دیتے ہیں، یا اپنی کہنیاں وہ اپنی ران کے ساتھ رکھ لیتے ہیں، جبکہ بالکل تندرست اور صحیح سالم ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ سمجھیے، ایک شخص بہت کمزور ہے، وہ اپنے ہاتھوں پر سجدہ نہیں کر سکتا، صرف ہاتھوں پر ہمت کر کے، ہاتھوں پر طاقت اور فورس لگا کے وہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، اس کو اٹھنے بیٹھنے میں گھٹنے پکڑنے پڑتے ہیں، یہ سجدہ کرنے میں اس شخص کو اپنی کہنیاں اپنی ران پر رکھنی پڑتی ہیں، مجبور ہے، بیمار ہے، تو یاد رکھو اس بندے کی یہ نماز جائز ہو جائے گی، نماز ناجائز نہیں ہے، نماز کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہم اہل علم سے، علماء سے اپنی نماز سیکھیں۔ کسی عالم، کسی قاری صاحب کو کہہ دیں کہ قاری صاحب یہ میں 2 رکعتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، تو یہ 2 رکعتیں میری دیکھ لیں، اس میں غلطی کہاں سے کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ نماز میں جائیں گے تو پیچھے سے دونوں پاؤں اوپر کو اٹھا لیں گے، اور کچھ لوگ ہیں نماز میں اگر ٹوپی شوپی ٹیڑھی ہو جائے تو دونوں ہاتھوں سے اپنی ٹوپی سیدھی کرنی شروع کر دیں گے، نماز میں اپنے کپڑے دونوں ہاتھوں سے سیدھے کرنا شروع کر دیں گے، اور نماز میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے، تو یہ مکروہات میں شامل ہے۔ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جس سے آپ کی نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر دونوں ہاتھ آپ نے کام میں لگا دیے، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بندہ تو نماز میں نہیں ہے، دونوں ہاتھوں سے سلوار اونچی کر لی، دونوں ہاتھوں سے آپ نے ٹوپی سیدھی کر لی، تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے، فاسد ہو گئی ہے۔ اب آپ اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو آپ کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، ٹکریں آپ مار کے چلے، تشریف لے جائیں، تو اس کو ٹکریں ہی کہیں گے، کیونکہ جو شریعت نے اصول بتائے ہیں ان اصولوں کے مطابق تو آپ نماز نہیں پڑھ رہے۔ اس لیے اہل علم، علماء سے آپ نماز سیکھیں، اور پھر ان میں پہلے کون سی صورت پڑھنی ہے، بعد میں کون سی صورت پڑھنی ہے، پہلے چھوٹی پڑھنی ہے، بڑی پڑھنی ہے، دوسری 2 رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے، پہلی 2 رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے، یہ اپنا ایک امام صاحب سے گزارش کریں کہ حضرت ایک کورس ہمیں بتا دیں، ہم 10 بندے اس کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں نماز کورس سکھا دیں۔ اگر کوئی سکھائے بھی صحیح، اگر عالم خود تیار ہو جائے تو لوگ نہیں تیار ہوتے، اب جی ٹائم ہی نہیں ہے جی، بس آئیں گے اور جیسے دل کی امی نے بتائی تھی، دادی جان نے نماز سکھائی تھی، مجھے بڑی آپی نے سکھائی تھی، اس طرح نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھو مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، یاد رکھو نماز کے آداب ہیں، جو شخص آداب نہیں سیکھے گا تو اس کی نماز اس کو ثواب نہیں دے گی، جو شخص نماز میں غلط حرکت کر بیٹھے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے اپنی نمازوں کو سنبھالیں تاکہ یہ نمازیں ہماری جاندار بھی بن جائیں، یہ نمازیں ہماری شاندار بھی بن جائیں۔